رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور اللہ اس کی رسول کی باتیں قرآن و حدیث ہے نا، تو ان کی بات ماننا ہی حق ہے۔ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اللہ حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ہستی ہے جن کو اطاعت کا حق دیا گیا اور وہ بھی برحق ہیں، وہ کون ہے؟ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حاضرین گرامی، حق کیا ہے یا حق کس کو کہا جاتا ہے، اس بات کو ہم قدر تفصیل کے ساتھ آج معلوم کریں گے۔ گزشتہ کل ہم نے اس تعلق سے کچھ باتیں معلوم کی ہے کہ عبادات کے معاملے میں، توحید کے باب میں اللہ تعالی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور اللہ کے سوا جن کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب عبادات کے باب میں، توحید کے باب میں باطل ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی باطل ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے، بحیثیت نبی وہ حق ہیں، بحیثیت نبی وہ حق ہیں، برحق ہیں، مگر عبادات کے باب میں بحیثیت معبود وہ باطل ہے نا۔ یہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ عبد القادر جیلانی کی عبادت کرتے ہیں، تو ایک اچھے عالم ہونے کی حیثیت سے وہ برحق ہیں، مگر جب عبادت کی بات آئے تو اللہ کے سوا سارے کے سارے باطل ہیں۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور وہ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، مِن دُونِهِ الباطل، یہ بات ہمیں پہلے معلوم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، جیسے کہ ہم نے کل معلوم کیا ہے کہ اللہ کے سوا ان مخلوقات کو کون پیدا کرنے والا ہے، کون پیدا کرنے والا ہے۔ ابھی آپ نے حافظ صاحب کی زبانی تلاوت میں سنا ہے، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان اور زمین میں، ان کی بیچ میں اللہ کی یہ مخلوقات ہیں۔ اب اللہ کے سوا دیگر لوگوں کی جو مخلوقات ہے، کچھ ہے تو دکھاؤ، بھائی ہے نہیں ہے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ لوگ، تو یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے
جس کو اتباع کا حق دیا ہے وہ حق ہے. اللہ نے جس کو اتباع کا حق دیا ہے، اللہ نے کہا کہ تم اس کی اتباع کرو، اطاعت کرو، تو وہ حق ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کے بارے میں بیان کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ سارے رسولوں کی اطاعت کرنا ہے. سنگولر ہے الرسول اور اس پر الف لام داخل ہوا ہے، یعنی پرٹیکولر ہے، تخصیص بھی ہے اور واحد بھی ہے. یعنی ایک رسول جو کہ ایک پرٹیکولر خاص رسول ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا دیگر انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، تو کیا یہ حق نہیں ہے؟ بالکل یہ حق ہے، مگر ان کی اطاعت، ان کی تابعداری آخری نبی کی تابعداری کے تابع ہیں. اگر ان سارے انبیاء اور رسل کی باتیں آخری نبی کی باتوں کی موافقت ہو، موافق ہو، سیم ہو، سملرٹیز ہو، تو ان کی بات مانی جائے گی. اور اگر آخری نبی کی باتوں کے مخالف ہو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ میں پہلے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد شریعت سے دلیل دوں گا. انڈیا میں 500 روپے کی نوٹ اس سے پہلے پرانی ایک تھی، ہے نا. میں کئی بار مثال دیا ہوں کیونکہ یہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور ہمارے یہاں کی ہے نا، اس لیے. ویسے 1000 کی بھی نوٹ تھی، لیکن بعد میں 1000 کی نہیں آئی، 2000 کی آئی تھی، لیکن پہلے 2000 کی نہیں تھی. اس لیے میں 500 کی مثال دیتا ہوں. 500 کی نوٹ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے نا. تو 2016 تک، غالباً 2016 تک پرانی 500 کی جو نوٹ ہے اس پہ ٹرانزیکشن ہوتا رہا، اس پر عمل در عمل ہوتا رہا، ٹرانزیکشن ہوتا رہا، ہے نا. اس کے بعد اس نوٹ پہ ٹرانزیکشن بند ہو گیا. اب جو نئی نوٹ ہے، لیٹسٹ ہے، اس پہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے نا، اس پر ٹرانزیکشن ہو رہا ہے. اگر آپ پرانی ایک نوٹ لے جا کر مارکیٹ میں ٹرانزیکشن کرنا چاہے تو ہوگا؟ ویلڈ ہے؟ قابل قبول ہوگا؟ ایکسپٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو مانیں گے ہاں یہ انڈیا کی نوٹ ہے یا تھی. مطلب میں دین کی اصطلاح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں یہ بلیو ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے، یہ فیت ہے کہ بھائی یہ نوٹ تھی، مگر اب اس پہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی ہے. ہاں، تو آخری نبی آنے کے بعد سارے نبیوں کی ویلیڈیٹی، ٹرانزیکشن پیریڈ کی ویلیڈیٹی ہیز بین ایکسپائرڈ. وہ ختم ہو چکی ہے. اب ان کی شریعتوں کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ٹرانزیکشن نہیں ہوگا، لیکن ایمان مجمل ہوگا کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا. رسولی ہی سارے رسولوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر ٹرانزیکشن ان کے مطابق نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آج کل تو سافٹ ویئر کا زمانہ ہے. پرانا ورژن تھا، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، اب آپ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو نہیں، ابھی جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، آپ کو اپڈیٹ لینا پڑے گا، اور جو اپڈیٹ ورژن ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا.
اب بتائیے اپڈیٹ ورژن کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے، اب میں شریعت سے دلیل دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس پر آپ سیل لگانے والے ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ نبی نے کہا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری ہے۔ نبی نے حدیث میں مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میری مثال اور دین اسلام کی مثال ایک گھر کی طرح ہے۔ ایک گھر، ایک بلڈنگ بنائی جا رہی تھی اور بناتے 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 اس بلڈنگ میں آخری اینٹ باقی تھی اور آخری اینٹ رکھ کر اس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ تو میری مثال ایسی ہے کہ میں یہ جو نبوت اور رسالت کی یہ بلڈنگ ہے، میں آخری اینٹ ہوں، میرے ذریعے سے اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت کے تعلق سے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا دین اسلام کو، میری نعمت کی تکمیل کر دی ہے، اور نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، اور اس کو مکمل کر دیا۔ اکمال اور تتمہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ تکمیل ہے۔ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کی تکمیل بھی تتمہ بھی ہو چکا ہے۔ تکمیل اور تتمہ بس ختم، اب اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں خاتم سیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انگوٹھی کو بھی بولتے تھے، کیونکہ خط لکھنے کے بعد انگوٹھی سے سیل لگاتے، ختم ہو گیا، ختم سے ہی خاتم یا خاتم کہیے۔ اور کمپنی والے، ان کے ایک بوتل ہے، اس بوتل میں ان لوگوں نے کوئی چیز رکھی، رکھنے کے بعد اب اس کو سیل کر دیا ہے، تو مطلب ختم۔ اب باہر سے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، ختم۔ تو شریعت مکمل ہے، ختم ہے، نہ اس میں حسب و اضافے کی گنجائش ہے، کچھ نہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ختم ہے تو پہلی کی شریعتوں میں نقص تھا، کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دی ہے۔ مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سارے انسان اور جنات سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے نبی کسی خاص قبیلے علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ساروں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی کو جو شریعت دی گئی ہے، جو اسلام ملا ہے، یہ حق ہے۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور دیگر آیتوں میں بھی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق، دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور دیگر ادیان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ حق ہے، سارے ادیان پر غالب کر دیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کام کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بحیثیت اطاعت حق ہے، ٹھیک ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہوگا، مگر بحیثیت اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی برحق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہم دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، عبادات کے باب میں اللہ تبارک تعالیٰ برحق ہے، اطاعت کے باب میں آخری نبی برحق ہیں، ٹھیک ہے۔
اسلام کی یہی میتھڈولوجی ہے، عبادات اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور بڑے بزرگوں کی عزت. ٹھیک ہے، ائمہ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ، ان کی عزت کرو اور ان کی وہ بات جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو ان کو مانو. ان کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے، ان کو ماننا اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے برابر ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے برابر ہے. اور اگر بغیر دلیل کے، اور دلیل بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہے، اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت ہے، ان دونوں کے بارے میں کہا ہے، اور جو چیزیں ان کے موافق ہو ان کو مانو. اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، بڑے بزرگوں کی عزت. اس میں مکس اپ نہیں کرنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا ہے. عبادت اللہ کی چھوڑ کے غیر اللہ کی کریں، غلط ہے، اسی کو کہتے شرک ہے. اطاعت نبی کی چھوڑ کے غیر نبی کی اطاعت کریں تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے. اللہ کی عبادت کرو تو توحید، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک. عبادات نبی کے طریقے کے پر کرو تو یہ سنت، نبی کی اطاعت کرو تو سنت. نبی کے طریقے سے ہٹ کے اگر تم کوئی کام کرو تو اسی کو کہیں گے بدعت. بہت سادی سی سمپل سادی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے اللہ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول کی باتیں قرآن و حدیث ہے نا، تو ان کی بات ماننا ہی حق ہے. قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اللہ حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. اسی طرح سے ایک اور ہستی ہے جن کو اطاعت کا حق دیا گیا اور وہ بھی برحق ہیں. وہ کون ہے؟ جی جی نہیں جی جی کل معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. جزاکم اللہ خیر.